ہم انٹرنیشنل ڈیموکریسی یا کسی انڈیکس میں ہم ڈیموکریسی بھی نہیں ہے، ہمیں ہائیبریڈ ڈیموکریسی کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور یہ الٹرا پرو میکس ہائیبریڈ ڈیموکریسی ٹائپ کوئی چیز ہے۔ ریاست کی جو ترجیحات ہیں وہ سماج میں نمایاں ہوتی ہیں اور وہ سماج کی سوچ کا شعوری یا غیر شعوری طور پہ حصہ بن جاتی ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو خاص طور پہ لیفٹ کی آوازیں تھیں یا جو جمہوریت پسند آوازیں تھیں، لگتا نہیں ہے کہ انہوں نے بھی تھوڑا کمپرومائز کر لیا اس بات پہ کہ یار چونکہ یہاں پہ چلتا باری باری والا سسٹم ہے۔ اب آپ کو نظر آتا ہے کہ ری تھنک کر رہا ہے گلوبلی انسان، جو اپنی کنڈیشن کو، ہیومن کنڈیشن کے بارے میں لوگ مطمئن نہیں ہیں۔ السلام علیکم جی، اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ کہ ایک اور ایپیسوڈ میں، اس پوڈ کاسٹ کے ایپیسوڈ میں، ایک ایکسائٹنگ ایپیسوڈ میں آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن یہ بات اکثر تب بھی کی جاتی ہے جب تعارف نہ کرانا ہو، لیکن تعارف یہ کرانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ تعارف پاکستان میں اور پاکستان کے سماج میں بہت مثبت کردار ادا کرتا رہا ہے۔ میرا ذکر کرنے کا مقصد جناب حارث خلیق صاحب کو آج ہم نے دعوت دی ہے۔ حارث خلیق صاحب پاکستان میں ایک بہت بڑا نام ہے سماج میں مثبت بدلاؤ کے حوالے سے۔ حارث خلیق صاحب ایک شاعر ہیں، ایک ایسیسٹ ہیں۔ حارث خلیق صاحب پاکستان کے مختلف سوشل ایشوز میں سول سوسائٹی کے ساتھ متحرک رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں وہ چند نام ہی اب باقی ہیں جو معاشرے کو کرٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے گاہے گاہے جگاتے رہتے ہیں۔ تو حارث بھائی ان میں سے ایک ہیں۔ تو بہت شکریہ حارث بھائی، آپ نے وقت دیا۔ بہت شکریہ علی، آپ نے مدعو کیا، بہت شکریہ۔ اٹس این آنر ٹو ہیو یو سر۔ کرنٹلی جو ایک آپ کا انٹروڈکشن ہے وہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے آپ سیکریٹری جنرل بھی ہیں۔ یہ انٹروڈکشن میں نے مس بھی کیا، لیکن بات ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ تو حارث بھائی، پچھلے ان تمام سالوں میں جو ہیومن رائٹس کی سچویشن ہے پاکستان میں، اتنی ہم نے موومنٹس دیکھی، ہم نے بہت بڑا کردار جناب محترمہ آسمہ جہانگیر صاحبہ کا بھی دیکھا، اس کے بعد بھی بہت سے لوگ، بہت بڑے بڑے نام اس میں شامل رہے۔ تو اس وقت 2024 گزرنے کے بعد 2025 کے جنوری میں ہم بیٹھے ہیں، تو کیا آپ ہوپ فل ہیں کہ ہماری سمت درست ہے؟ دیکھیے، پاکستان میں اس کی تھوڑی سی تشریح کر لیتے ہیں کہ انسانی حقوق سے، بشری حقوق سے کیا مراد ہے، ہیومن رائٹس کیا ہوتے ہیں۔ تو اس پہ 5 یا اب ہم 6 اقسام کہتے ہیں، یعنی 5 کیٹیگریز ہیں، جو اب 6 کر لیجئے انہیں۔ سول، شہری حقوق، سیاسی حقوق، پولیٹیکل رائٹس، معاشی حقوق، اکنامک رائٹس، کلچرل رائٹس، ثقافتی حقوق، صحیح، اور اب ایک اس میں جو شامل سول، پولیٹیکل، اکنامک، سوشل اینڈ کلچرل، سماجی حقوق، اور اب اس میں آپ شامل کر لیں انوائرمنٹل رائٹس، کلائمیٹ جسٹس کے حوالے سے، چونکہ ظاہر ہے 1948 میں جب یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو یعنی کیا گیا تھا، ایک طرح سے ساری قوموں کے درمیان اشتراک سے رضامندی اس پہ سب کی ہوئی تھی، تو وہ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس 1948 کو اب اتنا عرصہ گزر چکا ہے، 75 سال سے زیادہ، کہ اس وقت ماحولیات کا معاملہ اتنا سنگین نہیں تھا، اب تو یہ ایک وجودی بحران ہے۔ تو یہ 6 طرح کے حقوق ہیں۔ تو پاکستان میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو بنیادی سوال ہے کہ کیا کوئی امید ہے، تو دیکھیے، امید تو پیدا ہوتی ہے جب آپ عمل کرتے ہیں۔ تو اداسی تو بہت ہے، چونکہ ہم اگر کہیں کوئی کامیابی ہم نے حاصل کی بھی ہے تو ناکامیوں کی تعداد بھی اتنی بلکہ اس سے زیادہ ہے، اور کوئی خاطر خواہ تبدیلی لوگوں کی، اور جب ہم لوگ کہتے ہیں تو ہم 100% لوگوں کی بات کرتے ہیں، ان 10% کی بات نہیں کرتے جن کے پاس وسائل ہیں یا جن کی رسائی قومی اور بین الاقوامی جو ایک سماج میں جو ویلتھ کا کلچر ہے یا جو پریولیجز ہیں ان تک جن کی رسائی ہے، وہ نہیں، ان کی بات نہیں۔ 100% لوگوں کی اگر بات کریں تو 90% لوگ پاکستان کے ڈسپوزیبل پاپولیشن سمجھے جاتے ہیں۔ وہ 10% کی جو توانائی کی ضروریات ہیں، جو ان کی زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے، ان کی انرجی نیڈز، ان کی سروس نیڈز، اس کو پورا کرنے کے لیے سمجھے جاتے ہیں۔ تو یہ تو ظاہر ہے کہ کوئی مثبت بات نہیں ہے، مگر جدوجہد اگر آپ جاری رکھیں، دامے درمے سخنیں، قلم کے ذریعے سے بھی اور گفتگو کے ذریعے سے بھی، تصویر بنانے کے ذریعے سے بھی اور فلم بنانے کے ذریعے سے بھی، کتاب لکھنے کے ذریعے سے، ہر طرح سے، تو موسیقی کے ذریعے، تو تبدیلی تو آتی ہے۔ اور ایک پاکستانی سماج بھی ایک آرگینک سماج ہے، اور اس میں
اس میں مختلف کلچرز ہیں، مختلف زبانیں ہیں، لیکن ایک جڑت بھی ہے، اور وہ جڑت جو ہے وہ عوام کی اپنی جڑت ہے. ریاست تو خاص اس نے دلچسپی نہیں لی لوگوں کو جوڑنے میں، لیکن عوام کی اپنی ایک جڑت ہے، اور وہ ایک جدوجہد مختلف سطح پہ جاری ہے. تو اداس ہونے کا تو موقع ہے جنوری 2025 میں، لیکن میں سمجھتا ہوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بہت آپ نے بڑا اس کو پازیٹیولی کنکلوڈ کیا. آپ نے کہا کہ جدوجہد جاری رہنی چاہیے، قلم کے ذریعے، میوزک کے ذریعے، لکھنے کے ذریعے، بولنے کے ذریعے. لیکن جب بولنے کی بات کی جاتی ہے یا اس جدوجہد کی بات کی جاتی ہے جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے سماج کو بہتر کرنے کے لیے، جب آپ لکھتے ہیں یا چاہے سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں، چاہے آپ ادروائز لکھتے ہیں، تو کیا ہم نے اکثر سنا ہے کہ پاکستان میں جو فریڈم آف اسپیچ کی بہت آزادی ہے، لیکن فریڈم آفٹر اسپیچ کی اجازت جو ہے وہ کوئی اس کو آپ گارنٹی نہیں کر سکتے. تو ابھی کیا سماج اس طرح کا جو مٹیریل ہے یا اس طرح کی چیزیں پروڈیوس کر پا رہا ہے جو آج سے 10 سال بعد آپ سمجھیں کہ ہم نے صحیح سمت میں جو ہے وہ معاشرے کو ہم لے کے آئے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری ڈائریکشن درست ہے یا اس میں کوئی ہمیں جوہری تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، جوہری تبدیلی تو کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، ایک کرٹیکل ماس نہیں پیدا ہو سکا ہے ابھی تک، جو جیسے کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ اتنے، یعنی ان کی ایسی حیثیت ہو سماج میں، چاہے وہ ایکیڈیمیا سے ہوں یا وہ ایکٹیوزم کے بیک گراؤنڈ سے آئے ہوں، انٹلیکچوئلز ہوں، پبلک انٹلیکچوئلز ہوں، لکھنے والے ہوں، ان کی کوئی ایک ایسی تعداد ابھی تک، یعنی وہ کرٹیکل میس گیدر نہیں ہو سکا ہے ابھی تک. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آوازیں نہیں ہیں، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ سوال نہیں اٹھا رہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بالکل جمود کا شکار ہیں اور خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسی آوازیں ضرور ہیں، مگر انہیں اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں، سماج جو ہوتا ہے نا، وہ سماج ایکچولی یہ ریفلیکشن ہوتا ہے، کیسکیڈنگ افیکٹ اسٹیٹ کا سماج پہ ہوتا ہے. ریاست کی جو ترجیحات ہیں وہ سماج میں نمایاں ہوتی ہیں، اور وہ سماج کی سوچ کا شعوری یا غیر شعوری طور پہ حصہ بن جاتی ہیں. تو ہماری ریاست کی ترجیحات میں سمجھتا ہوں کہ درست ہونے کی ضرورت ہے. میں نے جو بات کی آپ سے، دیکھیے سول اور پولیٹیکل رائٹس پہ تو خبر بن جاتی ہے، لیکن لیبر رائٹس پہ تو خبر نہیں بنتی. آپ کتنی دفعہ پاکستان کے جو مین سٹریم مرکزی دھارا ہے ذرائع ابلاغ کا، مین سٹریم میڈیا جو ہے، اس میں کتنے پروگرام آپ کسانوں کی حالت زار سے متعلق دیکھتے ہیں، کتنے پروگرام آپ مزدوروں سے متعلق دیکھتے ہیں. پاکستان میں 1% سے کم مزدوروں کو اجتماعی سودا کاری کا حق ہے، یعنی کلیکٹیو بارگیننگ ایجنسی جسے ہم کہتے ہیں. 1% سے کم ہیں یونینائز مزدور. اور ایک پروپیگنڈا ہے کہ یونینز جب ہوتی ہیں تو کام نہیں ہوتا. تو پاکستان میں تو عرصہ دراز سے یونینز کی بےخکنی کی گئی ہے، تو کام کہاں ہو رہا ہے؟ اور کیا معیشت میں آپ کی معیشت کو پر لگ گئے ہیں محنت کشوں کے اور یونینائز آرگنائز نہ ہونے سے. ایکچولی اس کے برعکس ہے. جب پاکستان میں صنعتی ترقی ہو رہی تھی، اس وقت پاکستان میں بہت فعال محنت کشوں کی تنظیمیں بھی موجود تھیں، تو وہ بھی آپ کو نظر نہیں آتی. تو ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں، ریاست کی ترجیحات بدلیں گی تو سماج پہ اس کے مثبت اثرات ہوں گے. سماج کی جو سوسائٹی ہے اس کا افیکٹ جو ہوتا ہے وہ کمیونٹی پہ ہوتا ہے، کمیونٹی کا فیملی پہ ہوتا ہے، فیملی کا انڈیویجول پہ ہوتا ہے. بالکل. تو اسٹیٹ بہت ایک اہم چیز ہوتی ہے اپنے ملک اور اپنے سماج کو شیپ کرنے کے لیے اور اس کی سمت کا تعین کرنے کے لیے. درست. تو اسٹیٹ کی سطح پر اگر کنفیوژن ہو یا ایسی وقتی مفادات کے لیے، اسٹیٹ کا مطلب ظاہر ہے اسٹیٹ بھی ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے. کچھ لوگ ہیں نا، پاورفل ایلیٹس ہیں، جی ایسے ہی پاورفل انسٹیٹیوشنز ہیں، پاورفل ایلیٹس ہیں. جی تو ان کی اگر ترجیحات میں عوام ہی شامل نہ ہوں یا دھرتی سے جڑت نہ ہو، اور یہاں سے پیسہ آپ اکٹھا کریں اور ملک سے باہر لے جائیں، اور یہی ایک سمجھا جائے طریقہ، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی ایک کلونیل اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں نا. آپ کے اوپر کچھ لوگ حاکم ہیں جو یہاں سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور یا اپنی اولادوں کے ذریعے سے یا اپنے کاروبار کے ذریعے سے یا اپنی انویسٹمنٹس کے ذریعے سے باہر لے جاتے ہیں. یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے، اور نہیں، اور کلونیل ایلیٹ کیپچر ہے، یعنی یہ تو انگریز کرتا تھا نا. یہ کنٹینیویشن آف آپ کہہ سکتے ہیں جو کلونیل کلچر تھا.
اس میں جب آپ بات کرتے ہیں کہ ریاست کی ترجیحات درست ہونی چاہیے، ریاست جیسے آپ نے کہا کہ ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے، اس میں بہت سے لوگ ایلیٹ مل کے، اور پھر بہت سے ہم سمجھتے ہیں کہ ادارے اس کو میں اپنے آپ جو اس کے ریپرزینٹیوز ہیں یا لوگوں کے جو ریپرزینٹیوز ہیں، تھوڑا سا اگر ہم اس کو زوم آؤٹ کریں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے سماج میں جو ہمارا پولیٹیکل ایٹماسفیئر تھا، یہاں پہ خاص طور پر جو لیفٹ کی آوازیں تھیں، سینٹر آف لیفٹ کی آوازیں تھیں، ان آوازوں نے جنہوں نے ہمیشہ حقوق کی بات کی، جمہوریت کی بات کی، شخصی آزادیوں کی بات کی، شمولیت انکلوسیوٹی کی بات کی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پچھلے 10 برس میں، چلیں ہم یہ دورانیہ لے لیتے ہیں یا 15 برس کر لیتے ہیں، تو ہمارے ہاں جو خاص طور پر لیفٹ کی آوازیں تھیں یا جو جمہوریت پسند آوازیں تھیں، لگتا نہیں ہے کہ انہوں نے بھی تھوڑا کمپرومائز کر لیا اس بات پہ کہ یار چونکہ یہاں پہ چلتا باری باری والا سسٹم ہے، یہاں پہ ریاست کے بنیادی تنظیمی ڈھانچے میں، اس فریم ورک میں طاقت ڈائریکٹ عوام سے آ نہیں رہی ہے، تو ہم بھی کمپرومائز کر لیں؟ دیکھیے، کچھ نے تو کمپرومائز ضرور کیا، لیکن سب نے کمپرومائز نہیں کیا، مگر ان کی تعداد بہت کم ہوتی چلی گئی، اور اس کا سبب یہی ہے کہ نظریاتی طور پر جو نظریاتی تحریکیں اور نظریاتی تنظیمیں ہیں وہ ساری دنیا میں وہ پیچھے کی طرف گئی ہیں، اور کولڈ وار کا خاتمہ ہوا، ٹھیک ہے، مطلق العنانیت ٹوٹیلیٹیرینزم جب سوشلزم پر حاوی ہو گئی تو یہی ہونا تھا، کیونکہ سوشلزم کا مطلب تو لوگوں کو شامل کرنا ہے اور برابری سے شامل کرنا ہے۔ اگر اس میں کوئی ایک پارٹی اور اس پارٹی کی ایلیٹ جو ہے وہ ایک اس کو تبدیل کر دے سوشلسٹ ریپبلک کو ایک ٹوٹیلیٹیرین ریپبلک میں، تو یہی اس کے نتائج نکلیں گے جو نکلے۔ ظاہر ہے سازشیں بھی ہوئیں، کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام نے بھی ایک مشکل صورتحال اور مشکل حالات پیدا کر کے رکھے ان قوتوں کے لیے، تو ساری دنیا میں ایک طرح سے پیچھے ہٹیں بائیں بازو کی قوتیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مشرقی یورپ میں اور سوویت یونین میں تو ایک ٹوٹیلیٹیرین رجیمز تھیں، لیکن جو تھرڈ ورلڈ کی لیفٹ ونگ موومنٹس تھیں وہ ڈیموکریٹک تھیں، تو یہ بھی بڑی ایک دلچسپ بات ہے، کیونکہ یہاں جو اوپریشن تھا وہ دائیں بازو کی طرف سے تھا، چاہے وہ فکری جبر ہو یا وہ طبعی یعنی فزیکل اوپریشن ہو یا انٹلیکچوئل اوپریشن ہو، تو وہ رائٹ کی طرف سے تھا۔ تو یہاں لیفٹ ڈیموکریسی ڈیمانڈ کر رہا تھا، ہیومن رائٹس ڈیمانڈ کر رہا تھا، جبکہ پولینڈ میں لیخ واونسا جو کہ ان کی ٹریڈ یونین کا لیڈر تھا، سولیدار نوش کا، وہ ڈیمانڈ کر رہا تھا ڈیموکریٹک رائٹس اور فریڈمز ایک لیفٹ ونگ حکومت سے۔ تو یہ بھی دنیا میں انسانی نفسیات اور مختلف سماجوں کی مختلف ڈائنامکس ہوتی ہیں، اور چین میں بھی ایسا ہی ہوا۔ چین میں بھی جو ایک طرح سے ون پارٹی کنٹرولڈ کیپٹلسٹ اکانومی، مارکیٹ اکانومی نے جنم لیا، تو ایک دھکا لگا ساری قوتوں کو بائیں بازو کی ساری دنیا میں۔ لیکن اب اس میں آپ کو ایک ابھار نظر آتا ہے، اب آپ کو نظر آتا ہے کہ ری تھنک کر رہا ہے گلوبلی انسان، جو اپنی کنڈیشن کو، ہیومن کنڈیشن کے بارے میں لوگ مطمئن نہیں ہیں، اور ایک آپ کو اب ایک جمہوری بائیں بازو کی تحریک آپ کو جڑتی ہوئی مختلف خطوں میں دنیا کے آہستہ آہستہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور وہ ایک اس کے ریاکشن میں بھی بڑھ رہی ہے جو ایک دائیں بازو کی مقبولیت پسند سیاست ہے، ٹرمپ سے لے کے مودی تک اور اردوان سے لے کے اور بولسنیرو تک، یہ جو رہی ہے پوری ایک سیاست ساری دنیا میں، تو اس کے بھی نتیجے میں ایک بائیں بازو کی طرف آپ کو لوگوں کا نیا بایاں بازو ہوگا۔ وہ ظاہر ہے کہ آپ 1917 اور 1948 میں تو واپس نہیں جا سکتے، 1949 میں، لیکن نہ جانا چاہیے، کیونکہ حالات بدل گئے ہیں، دنیا بدل گئی ہے، ذرائع پیداوار مختلف ہیں، بہت ساری چیزیں تبدیل ہوئی ہیں، تو لیکن آپ کو وہ ابھار نظر آتا ہے۔ اور جو انسانی حقوق کا پورا ایجنڈا ہے، جو کہ بنیادی طور پہ جب شروع ہوا تھا تو ایک لبرل ایجنڈا تھا، تو اس کا بھی جھکاؤ جو ہے وہ اب آپ کو بائیں بازو کی طرف ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ ایک جدید بائیں بازو جسے میں سمجھتا ہوں کہ جو جنم لے رہا ہے اور وہ تحریکیں ابھر رہی ہیں۔ بالکل، آپ نے بڑا زبردست گلوبل پرسپیکٹیو دیا۔ میں واپس اس کو پاکستان کی طرف لانا چاہوں گا کہ پاکستان میں اگلے آنے والے سالوں میں ہم جو دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے ہمارے یہاں جو اس وقت پالیٹکس چل رہی ہے، ہم انٹرنیشنل ڈیموکریسی یا کسی انڈیکس میں ہم ڈیموکریسی بھی نہیں ہیں، ہم ہائبرڈ ڈیموکریسی کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور یہ الٹرا پرو میکس ہائبرڈ ڈیموکریسی ٹائپ کوئی چیز ہے۔ تو اس میں آگے جب ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا میں تحریک جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں، لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اس ایجنڈا کی بنیاد پر، ہمارے ہاں یہ کیسے ممکن ہے جب معاشرے میں، سماج میں کرٹیکل تھنکنگ کا فقدان ہے؟
آپ کے مذہبی عناصر جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے. اگر آپ پچھلے 10 سالوں میں دیکھیں, خاص طور پہ نئی جماعتیں بھی جیسے وجود میں آئی ہیں ان پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری معیشت ہے اس کے کیا حالات ہیں, اکانومی نیچے ہی جاتی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جو اوور آل ڈومیسٹک پیس کی انوائرمنٹ ہے, آپ پاڑا چنار سے لے کر آپ کہیں بھی اپنے بارڈرز پر دیکھ لیں جو معاملات ہیں ہمارے, تو یہ سارے جو فیکٹرز ہیں انفارچونیٹلی یہ کوئی زیادہ پازیٹیو پکچر پینٹ نہیں کرتے ہیں. اس میں جب ہم کہتے ہیں کہ کیا لوگوں کے پاس کوئی ایسی لیڈرشپ, کوئی ایسی بات میسر ہے جو لوگوں کو یہ ہوپ دیتی ہو کہ یار ایونچولی دس ول ٹرن بیٹر, یا یہ محض ایک ہاکس ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ایونچولی چیزیں اچھی ہو جائیں گی, لیکن اچھی ہونے کے لیے اس ڈائریکشن میں جانا بھی تو امپورٹنٹ ہے. تو ایسا کیا ہے جس کی بنیاد پر اگر ہم کرنٹ پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کریں, بلاول بھٹو زرداری ہیں, یا ہم بات کریں ادھر دوسری طرف مریم صاحبہ ہیں, یا باقی جو جماعتیں ہیں جو کولیجن کی جماعتیں ہیں, ہمارے پاس کوئی ایسی لیڈرشپ موجود ہے یا کوئی سماجی لیکن آپ سطح کو پہ؟ مسیح کا انتظار کیوں ہے؟ لیڈرشپ سے کیا ہے مطلب پروسیس میں یقین کیوں نہیں کرتے؟ جی بالکل, یہ نا بنیادی بات جو ہے نا بڑی ضروری ہے سمجھنے کے لیے. اور یہ جو مقتدرہ ہے پاکستان کا, جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس میں آپ کی فوج, آپ کی عدلیہ, آپ کی نوکرشاہی, یہ تمام لوگ شامل ہیں, اور عمراء شامل ہیں, بڑے سرمایہ دار, بزنس مین, بڑے لینڈ ہولڈنگز والے, اس تمام لوگ جس مقتدرہ کا حصہ ہیں, اس کو بھی یہ سمجھنا چاہیے نا, اس کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ آپ اگر پروسیس کو نہیں چلنے دیں گے تو میورکس ہی پیدا ہوں گے, اور وہ کوئی نکل آئے گا ایک آدمی جو جس کی فالوئنگ ہو جائے گی. ہم تو یہ الطاف حسین کی شکل میں بھی پاکستان میں دیکھ چکے ہیں, اور اگر اس کو اسکیل پہ لے جائیں تو عمران خان کی شکل میں بھی دیکھ چکے ہیں. وہ ہے اسی وجہ سے. یہ ہوتا کیوں ہے کہ لوگ جو ہیں ان کی ساری امیدیں جو ہیں وہ کسی ایک فرد سے یا کسی ایک جماعت سے وابستہ ہو جائیں, تو جماعت پھر بھی بہتر ہے فرد کے مقابلے میں, لیکن یہ کوئی کام نہیں ہے. مطلب یہ پروسیس چلنے دیں آپ جب تک اس پروسیس کو نہیں چلنے دیں گے, نتھارنے کا عمل نہیں ہوگا, اس وقت تک یہ صاف نہیں ہوگا. تو آپ ایک کانسٹیٹیوشن پہ عمل کریں. پاکستان کے تمام جو مسائل ہیں اس وقت وہ دستور پر عمل نہ کرنے, اور جو قانون ساز ادارہ ہے اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ قانون ساز اداروں پہ بھاری ہیں, وہ ان سے زیادہ طاقتور ہیں. ایسا نہیں ہوتا دنیا میں, پھر نظام نہیں چلتے. تو آپ اس پروسیس میں یقین کریں, لیڈرشپ ابھر آئے گی. آپ چلنے دیں نا, اگر آپ چلنے ہی نہیں دیں گے. اب آپ مثال دیتا ہوں میں آپ کو, آپ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم رہے, 3 دفعہ. نواز شریف 3 دفعہ اگر وزیر اعظم رہے تو ان کو ایک ترتیب کے اعتبار سے کم از کم 15 سال اس ملک کا وزیر اعظم رہنا چاہیے تھا نا, اگر 3 دفعہ رہے. ایسا ہی کتنے سال رہے ہیں وہ تو 7-8 سال رہے ہیں 3 ٹرمز میں ملا کے. تو وہ ریلیونٹ, اب وہ ریلیونٹ ہیں یا ارریلیونٹ ہیں از اے سیپریٹ ایشو. لیکن اس طرح جب آپ کھیل کو درمیان میں روک دیتے ہیں نا, تو پھر وہی کھلاڑی پیٹ کر کے واپس آتے ہیں. درست, جب روشنی بہتر ہوتی ہے یا نئی بال آ جاتی ہے تو وہی آتے ہیں. تو آپ اس پروسیس کو چلنے دیں, یہ آپ کی پرانی لیڈرشپ بدلتی جائے گی. اگر فرض کریں انڈیویجول نہیں بھی بدلتا, اس کے کنسرنس اور اس کے جو اس پہ جو دباؤ ہوتا ہے الیکٹریٹ کا, اس کی وجہ سے وہ امپروو کرتا ہے. تو یہ آپ کو بے شک کوئی 3 ٹرمز 4 ٹرمز میں بھی الیکٹ ہو جائے, لیکن اس کے کنسرنز جو ہیں وہ امپروو ہوتے رہتے ہیں. الیکٹریٹ کی ڈیمانڈس, کنسٹیچوئنسی کی ڈیمانڈس کو آپ کو آفٹر اے سرٹن پوائنٹ آپ کو ان کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے. چلنے دیں. آپ تو یونین کاؤنسل کا چیئرمین نہیں لگانے دیتے لوگوں کو اپنی مرضی سے. جی بالکل. اب یہ بات اصل میں کہ یہ نظام کو چلنے دیں, پولیٹیکل سسٹم کو چلنے دیں, یہ بات پچھلی 3 دہائیوں سے تو میڈیا جب سے ایکٹیو ہے ہم سنتے آ رہے ہیں. یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے دوسری طرف بات کسی کو امپیشنس ہے, امپیشنس بھی ہے, اور آپ جلدی چاہتے ہیں کہ فوراً سے وہ سلسلہ نہیں, اور کسی پہ اعتبار نہیں ہے آپس میں, کسی کا کسی پہ ٹرسٹ نہیں ہے. تو یہی شاید ایک وہ وشیس سائیکل ہے یار, ایک ڈبیٹ کہ کس طرف کس کا کونا, اس کا سرا کہاں سے پکڑا جائے. بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک بہت اہم ایشو جس پہ چونکہ آپ لکھتے بھی رہے, آپ بات بھی کرتے ہیں, آپ سلامتی فیلوشپ میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جس میں یہ ساری بات ہوتی ہے. سماج میں جو انتہا پسندی میں اضافہ ہوا ہے, پولرائزیشن میں اضافہ ہوا ہے, پولیٹیکل پولرائزیشن میں اضافہ ہوا ہے. آپ نے پاپولزم کی بات کی, دنیا بھر میں ایک رائز آف پاپولزم ہوا, اس کے نتیجے بھی کچھ نکلے, اس کے بھی کچھ آفٹر ایفیکٹس ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہاں جو
پچھلے 8-10 سال میں چاہے وہ بلاسفیمی کے واقعات ہیں، چاہے وہ مذہبی بنیادوں پر منافرت کے واقعات ہیں، ان میں اضافہ ہوا ہے. ان میں بہت سٹیٹس موجود ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ، انٹرسیکٹیرین بھی ان چیزوں میں بھی بہت اضافہ ہوا. کیا وجہ ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ ہونا تو یوں چاہیے کہ آپ اتنی دفعہ ان چیزوں سے گزر چکے ہیں، ایک کے بعد دوسرا ایلیمنٹ سامنے آ رہا ہوتا ہے، کیا کچھ ہم نے فیس نہیں کیا، ہم بہتری کی طرف جائیں. وٹ ڈو یو تھنک اس کی کور ریزن کیا ہے اس بڑھتی ہوئی شدت پسندی کی، پولیٹیکل اینڈ ریلیجس ایز ویل؟ دیکھیے اس کی ایک مٹیریل ریزن سب سے بڑا ہے، صرف پولیٹیکل اور ریلیجس نہیں ہے. پاکستان میں لوگ غصے میں ہیں اور مفلوق الحال ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو 50,000 نوجوان جو کہ کسی روزگار سے وابستہ ہوں اور ان پہ ذمہ داریاں ہوں اور وہ ایک یعنی ایک آپ کی معاشی جو ایک مشین ہے، جو اکنامک مشین ہے، اس کا حصہ ہوں، تو وہ نہیں ہے. تو وہ 50,000 نوجوان اکٹھے کرنا اور ان کے ہاتھ میں ڈنڈے اور بھالے ان کو دینا اور انہیں سڑک پہ لے آنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو ایک تو بہت بڑی وجہ جو ہے لوگوں کی بے روزگاری، ان تک اچھی تعلیم کا نہ پہنچنا، اور پھر ایک غصہ عمومی طور پہ. تو یہ مٹیریل ریزنز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. پھر بھی فرنجز ہوتے ہیں اس کے. دیکھیں بعض لوگ بہت باوسائل ہو کے اور صاحب حیثیت ہو کے بھی وہ ایکسٹریمزم کی طرف مائل ہوتے ہیں. لیکن اتنی بڑی موبلائزیشن جو پاکستان میں آپ کو مختلف یعنی انتہا پسند جماعتوں کی نظر آتی ہے، اس کی وجہ یہ کہ اویلیبل ہیں لوگ، نوجوان اویلیبل ہے، اور وہ اویلیبل اسی لیے کہ اس کے پاس کچھ اور پروڈکٹیو کام نہیں ہے اور اس کے پاس روزگار بھی مناسب نہیں ہے. تو یہ بہت سارے فیکٹرز. تو مٹیریل فیکٹر. پولیٹیکل ریزن اس کا یہ ہے کہ پاکستان میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ جب تک یعنی آپ لوگوں کو مذہب کے ذریعے سے پالیٹکس، ایکچولی ریلیجیو پولیٹیکل ریزن ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کی نفسیات پہ اور ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کے لیے. اور وہ ایک ٹول کے طور پہ آپ آرگنائزڈ ریلیجن کو یا ان کے جو مذہبی جذبات ہیں انہیں برانگیختہ کرتے ہیں، انہیں بھڑکاتے ہیں. اور اس میں بیشتر جو جن بنیادوں پر آپ بھڑکاتے ہیں وہ بنیادیں جو ہیں وہ جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہیں، اور وہ ایک کاروبار بھی کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے. پھر تو کچھ لوگوں کے معاشی مفادات اس سے وابستہ ہوتے ہیں. مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ معاشرے میں جو ایک انتہا پسندی بڑھی ہے وہ صرف مذہبی لوگوں میں تو نہیں ہے، مذہبی طبقات میں تو نہیں ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں جس سے میرا دل بہت دکھی ہوا کہ جو ہماری مرکزی دھارے کی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں جس قسم کی یعنی جو ایک، جسے میں کہتا ہوں کہ ایک ہارٹ لیسنس پیدا ہو گئی ہے، دل ان کے سخت ہو گئے ہیں اپنے سیاسی مخالفین کی طرف سے. تو میرے ایک دوست کا انتقال ہوا بڑا یعنی لاہور میں، بہت ہی جلد چلے گئے، بہت کوئی خاص عمر نہیں تھی. ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے کچھ انتقال سے پہلے کوئی لگایا تھا یہ 26 نومبر کا جو واقعہ ہوا، جو نہیں ہونا چاہیے تھا واقعہ. لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو فگرز ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں، اور اگر ایسا کوئی میسیکر ہو گیا تھا، کیونکہ وہ کھوسا صاحب نے کہہ دیا تھا کہ سینکڑوں لوگ مارے گئے. انہوں نے کہا ایسا ہے تو کیا مطلب، انہوں نے کچھ اس کی مخالفت کی. اس کے چند دن کے بعد ان کا خود چند ہفتے کے بعد یا چند دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو ایک سیاسی کارکن نے لکھا کہ اچھا یہ وہی شخص ہے جو شہیدوں کا مذاق اڑا رہا تھا، تو یہ اچھا ہے جہنم رسید ہوا. یہ میری پوسٹ کے نیچے آ کے، یعنی آپ کے فرینڈ سرکل میں کوئی نہ کوئی فرینڈ نہیں تھا مطلب، لیکن وہ کہیں سے اس کو وہ ملا، مجھے نہیں معلوم، خیر پبلک رہا ہوگا کیونکہ میری تو پبلک پوسٹ تھی. اور لیکن اب میں زیادہ زیادہ یہ میرا بڑا دل دکھا. یعنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ جو میرے دوست تھے ان سے میں اختلاف کرتا ہوں، لیکن کوئی گزر جائے تو آپ صرف چونکہ وہ پولیٹیکلی، کیونکہ یہ تو پروف کچھ نہیں ہوا نا ابھی تک، اب دونوں طرف سے بیان ہیں، دعوے ہیں، غلط ہوا. ایک آدمی کی جان جانا بھی اتنا ہی بڑا ایک سانحہ ہوتا ہے. آپ اس کو گنتی کر کے بڑھاتے چلے جائیں، وہ بڑھتا جائے گا، اس ٹریجڈی کا والیوم بڑھ جائے گا، لیکن سانحہ تو ایک انسان کا جاں بحق ہونا یا ایک انسان
کو ایک نہتے کو گولی لگ جانا وہ اپنی جگہ، لیکن اس پہ اس قدر شدید رد عمل، اور یہ 20-22-24 سال کا نوجوان تھا جس نے یہ گفتگو کی، تو آپ نے صرف یہ تو پورے سماج میں پھیل گیا، جو آپ کے سمجھے جاتے ہیں لبرل طبقات پاکستان میں، ان کے یہاں بھی بہت شدت پسندی ہے. یعنی ظاہر ہے وہ بندوق نہیں اٹھاتے، اور ظاہر ہے کہ وہ لیکن ان کے ہاں ایک شدت پسندی ہے، وائلنٹ کمیونیکیشن تو بہرحال موجود، لیکن وائلنٹ کمیونیکیشن ہے جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی صورت بھی اچھی بات ہے. لیکن ظاہر ہے چونکہ وہ ہتھیار بند نہیں ہیں اور ہتھیار نہیں اٹھاتے، اس لیے ان کی طرف سے معاشرے کو وہ نقصان نہیں پہنچا جو ہتھیار بند لوگوں نے اور جو انتہا پسند مذہبی تنظیمیں ہیں جو مذہبی منافرت کی اور تکفیر کی بنیاد پر جو ساری سیاست پاکستان میں ہم نے دیکھی ہے، تو اس نقصان تو اس کا بہت زیادہ ہے. لیکن عمومی رویے جو ہیں ان میں سختی آئی ہے اور اسے دور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ دور آرٹ کے ذریعے ہو سکتی ہے. یہ بھی اس کے حل کی جانب ہم آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بنیادی سوال. ہم نے یہ ساری بات کی کہ کیا وجوہات رہی ہیں، کس طرح کی ڈائیورژن اس کے اندر بھی، بلکہ ڈائیورسٹی اس چیز میں بھی ہمیں نظر آئی کہ جو انتہا پسندی ہے اس کے مختلف عوامل. سیاسی جماعتوں کی میں پھر بات، چونکہ ہم پولیٹیکل یعنی اسٹوڈنٹس ہیں پولیٹیکل سائنس کے، تو ہماری جو امیدیں ہیں وہ پولیٹیکل پروسیس سے ہیں، وہ ڈیموکریسی سے جڑی ہیں، اور اسی وجہ سے ہماری جو ان سے ایکسپیکٹیشنز ہیں پولیٹیکل پارٹیز سے، ان کی لیڈرشپ سے، اس لیے وہ زیادہ ہیں کیونکہ لیڈرشپس جو ہے وہ انسپائر کرتی ہیں، ان کا اپنا ایک کرزمیٹک ایک امپیکٹ ہوتا ہے، پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے اگر وہ اس کو اس طرح سے یوٹیلائز کریں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو خاص طور پر مذہبی بنیادوں پر جو شدت پسندی ہے یا جو لوگ شدت پسندی میں انوالو ہوتے ہیں، پولیٹیکل لوگ جو ہے یا پولیٹیکل فائدے کے لیے ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا جاتا ہے. خاص طور پر ایسے لوگ جو تکفیریت کی حد تک جاتے ہیں. میں محض ڈفرینس آف اوپینین میں شدت پسندی کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو پروون ہیں، جو اسٹیبلشڈ ہیں کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف اور تشدد پہ بھی اکساتے ہیں. یعنی کہ صرف وائلنٹ کمیونیکیشن نہیں ہے بلکہ وائلنٹ ایکسٹریمزم ہمیں ایکشن میں بھی نظر آتا ہے. تو ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں، کسی سیاسی جماعت نے آج تک اپنے منشور پہ ویسے بھی کتنا عمل ہوتا ہے یہ بھی اب ڈیبیٹیبل ہے، تاہم ایٹ لیسٹ کاسمیٹک حد تک اس کو اپنے منشور میں کیوں شامل نہیں کیا کہ ہم مذہبی بنیادوں پر یا ہم کسی بھی ایسی بنیاد پر جو ہے جب کسی کے خلاف تشدد پہ ابھارا جائے گا، چاہے کسی کو یہودی ایجنٹ کہا جائے، چاہے کسی کو تکفیر کا، یا چاہے کسی کو جہنم حاصل کرنے کی جو ہے رسید دی جائے، تو ایسا ہم کیوں نہیں کرتے کہ پولیٹیکل جماعتیں اپنے اندر یہ کلچر ایوالو کریں اور اس پر بات ہو. ہماری فتح اس وقت ہوگی بحیثیت سماج کے جب ہماری جو دائیں بازو کی مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہ کہیں گی کہ مذہب کا غلط استعمال، لوگوں پر تشدد، لوگوں پر جبر اور ان پر جھوٹے الزامات عائد کرنا، اس سب کی ہم مخالفت کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ایک مظاہرہ کیا تھا جب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مسیحی جوڑے کو، جوان مسیحی جوڑے کو پنجاب میں ایک بھٹے میں جلا دیا گیا تھا، ڈال دیا گیا تھا. تو اس وقت کے جماعت اسلامی کے جو امیر تھے وہ چلے گئے تھے، جو پچھلے امیر جماعت اسلامی کے تھے، سراج الحق صاحب ویسے بھی کچ کلا ہیں لیکن وہ پہنچے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا اچھا میسج گیا تھا چونکہ یہ ایک ظلم کی، بربریت کی انتہا تھی. لیکن اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ مسلسل اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں. لیکن یہ وہی جماعت اسلامی ہے، مشال خان کا قتل ہوتا ہے تو اس کو ریسیو کرنے کے لیے، لیکن وہ عہدیداران کے خلاف کیا ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا کہ ہماری تو کوشش یہی ہے، اور فتح تبھی ہوگی جب جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، اس قسم کی جو جماعتیں ہیں یا اور اسی نوعیت کی اور جماعتیں، وہ اس کا ان باتوں پر خود اعتراض اٹھائیں اور ان کی تائید اور توثیق کرنا بند کریں. تو پھر آپ دیگر جماعتوں سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ادروائز تو ایک بہت ہی فریگمنٹڈ سماج ہے، منقسم سماج ہے، اور مذہب اس میں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ مختلف اس کی مسالک کی جو ایک اپنی ایک سیاست ہے، پولیٹکس ہے، وہ آپ کو ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ بیسر انسٹنکٹس کو لوگوں کے ابھارتی ہے
اور لیکن اس کی ابتدا میں سمجھتا ہوں مذہبی جماعتوں سے ہونی چاہیے. مذہبی جماعتوں سے یقیناً، لیکن اگین میں پھر وہی اس کے شاید وہ بینیفیشری بھی ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں، اور کہیں نہ کہیں جو ان کے درمیان فرقہ وارانہ اپنی جو جنگ ہے اس کے لیے بھی ان کو کہیں نہ کہیں وہ سپلائی سائڈ جو ہے وہ رکھنی ہوتی. مطلب اگین جو ہم اگر پاسٹ میں بات کریں تو بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ اپنے اپنے لیکن وہ دیکھیں ایسٹس. لوگ بدلتے ہیں نا، مطلب آپ کو بدلنا پڑے گا نا، ورنہ تو آپ پاکستان کے ہر گھر میں آگ لگ جائے گی. ایسا ہی ہے، ایسا ہی. پاکستان یہ آسان، دیکھیں یہ بڑا سلپری سلوپ ہوتا ہے. یہ آپ کو اس قسم کے جو رویے ہیں اور اس قسم کے جو اعمال اور افکار ہیں وہ آپ کو فسطائیت کی آگ میں جھونک دیتے ہیں. تو چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں یا وہ مذہبی سیاسی جماعتیں ہوں یا وہ گروہ ہوں مختلف، جی بالکل، ہر گھر میں آگ لگ جائے. اور شاید یہ آگ میں میری خواہش نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جن کے ایونچولی ہونا وہی ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کہ بلاسفیمی ابھی جو ریسنٹلی مفتی طارق مسعود صاحب پہ وہ جو بلاسفیمی کا الزام لگا، ان کو پھر رو کے معافیاں مانگنی پڑی، پھر ان کو معاف بھی کر دیا گیا، لیکن تھوڑا سا نہیں اس کے بعد ان پہ اٹیک بھی ہوا. لیکن ان پہ اگین اللہ ان کو محفوظ رکھے. لیکن اگر کسی کوئی مذہبی مطلب جنید جمشید پہ جیسے اٹیک بھی ہوا تھا، اور یعنی کہ اس سارے واقعے کے بعد اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، بٹ سم ہاؤ ریلیجیس پیپل گیٹ اوے ود اٹ. لیکن جنید حفیظ نہیں نکل پاتا ہے. بہت سے ایسی جو لوگ ہیں جن کو پاکستان چھوڑنا پڑ جاتا ہے ان چیزوں کی بنیاد پہ. تو کیا یہ مذہبی طبقات کبھی بھی اس نقطے پہ کبھی اتفاق کر پائیں گے کہ ہم کرنا پڑے گا انہیں، ورنہ یہ آگ ان کے گھروں تک بھی پہنچے گی. پہنچ رہی ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے آپ نے جو فرمایا کہ دے آلویز گیٹ اوے ود اٹ. آپ یاد کریں کہ غامدی صاحب کے یعنی قریب کے لوگ اور ڈرائیور اور ان پہ حملے ہو چکے ہیں. پھر ایک مولانا اور تھے جو ٹی وی پہ آیا کرتے تھے، نام میرا غلام مرتضیٰ غالباً ان کا نام تھا، کیا نام تھا، وہ بھی اسی طرح ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا. اور جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان پر کئی حملے ہو چکے ہیں. بہت ایسا نہیں ہے کہ سب، لیکن بلاسفیمی کا جہاں تک اس کی آپ بات کر رہے ہیں، توہین مذہب کا جو معاملہ ہے وہ بڑا، آپ سمجھیے کہ وہ ایک بہت حساس پاکستان میں معاملہ بنا دیا گیا ہے، اور وہ ہے بھی ظاہر ہے. لیکن کوئی ذی ہوش کیوں اس قسم کی بات کا مرتکب ہوگا، ایسے مجھے بتائیے نا. تو اور اگر وہ ہوا ہے تو قانون موجود ہے، تو آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. تو دو اس کے حصے ہیں نا، کہ اگر قانون موجود ہے تو پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے آپ نے خود ہی سزا، یعنی آپ خود ہی پولیس ہیں، خود ہی جج ہیں، خود ہی ایگزیکیوشنر ہیں. تو یہ چیزیں ان پہ گفتگو کی، ان پہ تمام مکاتیب فکر کے لوگوں کو بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے، ایسے ہی، اور اس کا حل نکالنا ہے. اب واپس تھوڑا سا میں گفتگو کو جہاں سے ہم نے پولیٹیکل ایجوکیشن اور پولیٹیکل سسٹم اور ڈیموکریسی کی حالت اظہار پہ گفتگو کی. ینگ لوگ، ہم نے یہ دیکھا پاکستان میں جو پولرائزیشن بڑھی ہے پچھلے 5-10 سالوں میں زیادہ، ایک ایلیمنٹ جو ہم نے محسوس کیا ہے وہ شاید سوشل میڈیا کی وجہ سے، کنیکٹیوٹی کی وجہ سے زیادہ، لیکن ایک یاسیت کی، پیسمزم کی کیفیت ہے جو بڑی کامن ہے، اور جس سے آپ میں بہت سے ینگ لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے. 22 23 سال کے بچے ہیں. بہت سے لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارا فیوچر نہیں ہے. پھر ریسنٹلی جو یہ کبھی انٹرنیٹ کی بندش کے ایپیسوڈز آ جاتی ہیں، کبھی اسلام آباد میں آپ نے دیکھا کہ ہر ویکینڈ پہ، الٹرنیٹ ویکینڈ پہ اسلام آباد بند ہو جاتا تھا، اور اسی طرح ملک کی جو باقی حالات. ینگ لوگ کیا کریں؟ ایک میسج جو آپ سمجھتے ہیں کہ وٹ شوڈ دے ڈو، کیا یعنی ان ٹرمز آف دیئر رول ایز ویل ایز شوڈ دے ہیو سم کائنڈ آف اے ہوپ کہ یار وٹ ڈو وی ڈو، یا وہ صرف محنت کر کے پاکستان سے نکلیں، کیا کریں وہ؟ یار یہ تو دیکھیں، اس میں تو ینگ لوگ جو خوددار میں کام کرتے ہیں، کسی بھیڑیں چراتا ہے، اور کوئی جو ہے لاہور میں ایچسن جاتا ہے اسی عمر کا بچہ، اور کوئی بچی جو ہے اسی عمر کی بکریاں پالتی ہے خیرپور کے کسی گاؤں میں. ینگ لوگوں کی کیٹیگری جو ہے نا، کوئی ایک کیٹیگری نہیں ہے. تو اگر آپ بات کریں ایجوکیٹڈ پاکستانی، ایفلوئنٹ ایجوکیٹڈ اربن مڈل کلاس کے بچوں کی، تو ان کو تو اتنی پریویلیجز ہیں مگر وہ انہیں نظر نہیں آتی. اور میرا خیال ہے کہ ان کو محنت کرنی چاہیے پڑھنے لکھنے پہ، اور جو بھی وہ ہنر سیکھنا چاہتے ہیں، جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ چاہیں. باقی جو پاکستان کی جو عام پاپولیشن ہے، جو ینگ لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں، تو ان کے پاس تو کوئی چوائسیز ہی نہیں ہیں. ان کے پاس تو کیا وہ کہتے ہیں، وہ ڈنکی لگا کے یا وہ بحیرہ روم میں غرقاب ہو جائیں،
یا کسی طرح پہنچ جائیں کسی ساحل پہ یورپ کے اور کچھ محنت کر لیں. تو جو پاکستان کا جو نچلا متوسط طبقہ ہے اور بہت بڑا جو محنت کش طبقہ ہے، ان کے پاس تو چوائسیز ہی بہت محدود ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہاں ہیں، دیکھیے اپنی لیاقت کو انہیں استعمال کرنا چاہیے. پہلے تو لیاقت کو بڑھائیں، اپنی ابیلٹی کو، اپنے ٹیلنٹ کو، اپنے اسکل کو بڑھائیں، اپنی نالج کو بڑھائیں اور اس پہ توجہ دیں. اس کے بعد ساری دنیا کھلی ہے ان کے لیے، باہر سے بھی پڑھیں. لیکن سب لوگ تو باہر جا نہیں سکتے، کتنے چلے جائیں گے؟ تو کچھ لوگ جو باہر جا کے رہنا چاہتے ہیں باہر جا کے رہ لیں، واپس آنا چاہتے ہیں واپس آ جائیں. تعلیم ضرور حاصل کریں اگر موقع ملتا ہے باہر جا کے رہنے کا. لیکن اتنی دنیا وہاں بھی کوئی مطلب آسان نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ذمہ داری زیادہ ہے. اگر آپ کسی پریولیج بیک گراؤنڈ سے ہیں تو آپ پہ ذمہ داری اس ملک کی زیادہ ہے، تو وہ سمجھنا چاہیے. اور وہ ڈسپیئر بھی اسی لیے زیادہ ہے کہ دیکھیں آپ جو نوجوان لکھتے پڑھتے ہیں، آرٹ کرتے ہیں، میوزک کرتے ہیں، ان میں بھی ہوتے ہیں، ان میں بھی ظاہر ہے کہ ان کو ڈپریشن بھی ہوتا ہے، ان کو اور مسائل بھی ہوتے ہیں، مگر وہ ایک جڑے رہتے ہیں اپنے کام کے ساتھ. تو یہ بھی ضرورت ہے کہ کتاب سے اپنے آپ کو جوڑیں، گٹار سے اپنے آپ کو جوڑیں. لیکن یہ بھی تو اربن افلوئنٹ مڈل کلاس ہی کر سکتی ہے. نہیں، انہیں کی بات کر رہا ہوں نا، انہیں کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس یہ پریولیج ہے، وہ حاصل کریں علم کو، اپنی لیاقت کو بڑھائیں. باقی تو 90% پاکستانی نوجوان کے پاس تو یہ سوچ ہی نہیں ہے. مطلب وہ کیا سوچے گا جو کہ وہ کہاں باہر جائے گا؟ کیونکہ اس کے لیے تو یہاں ہی مطلب روزگار حاصل کرنا اور مواقع. ہاں، لیکن یہی بات ہے کہ ان لوگوں میں بھی ایسا نہیں ہے کہ صرف افلوئنٹ مڈل کلاس سے سوچتی ہے کہ وہ نکلے. ان لوگوں میں بھی بالکل ہے، لیکن چوائس نہیں ہے. نہیں، بالکل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں جانا. دیکھیے نا، آپ وہ فلم دیکھیں نا، ہمارے دوستوں نے بنائی تھی زندہ بھاگ. جی، مینو گوڈ، فرجاد نبی، مظہر زیدی، ان لوگوں نے بڑی عمدہ فلم بنائی تھی زندہ بھاگ. اب آپ دیکھیں نا، وہ ایک ہی گاؤں تھا، اور پنجاب سے تو بہت سے گاؤں ایسے ہیں جہاں وہ اتنے پیسے دے کے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ نسبتاً ایفلوئنٹ لوگ ہیں. جی، جہاں یہ نیٹ ورکس چل رہے ہیں، تو وہ مافیاز ہیں، کرمنل گینگز ہیں، وہ سب اپنے. میں گزارش آپ سے یہ نہیں کر رہا کہ ان کی کوئی خواہشات نہیں ہیں باہر جانے کی. جاتے ہیں مڈل ایسٹ، کتنے ملینز میں لوگ پاکستان سے نوجوان ہی جاتے ہیں، جب وہ بوڑھے ہو کے بعد تو واپس آ جاتے ہیں. تو وہ جو کام کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کے پاس وہ موقع نہیں ہے. تو اور ذمہ داری یہ ہے جو ان لوگوں کے پاس مواقع ہیں کہ وہ اپنی پوری قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے ان کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ اس کو پے بیک کرنے کی. امید کرتے ہیں کہ تمام لوگ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں. اور میرا خیال ہے کہ بڑا انکلوسیو پروسیس ہے. آپ کو کسی ایک محض نہ کسی ایک ادارے کی طرف، نہ محض کسی ایک آپ کہہ لیں کہ انسٹیٹیوشن کی یہ ذمہ داری ہے. معاشرے کو اوور آل ایک پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے. دیکھیں انڈیویجولزم، ایک چیز جو میں آج کل دیکھتا ہوں نا، کہ ہر بچہ، ہر بچی اور ینگ لوگ میں آئے. اچھا، ہم بڑی ضروری ہے، انڈیویجویلٹی بڑی ضروری ہے، انفرادیت بہت ضروری ہے، لیکن انڈیویجولزم جو ہے از اے ڈفرنٹ تھنگ. رائٹ. تو جو اپنی انا پرستی اور اپنے آپ تک ساری زندگی اور دنیا کو محدود کر لینا ایک اور چیز ہے، اور انفرادیت آپ کی ہونا، یونیکنیس ہونا، انڈیویجویلٹی ہونا، اس کا احترام کیا جانا چاہیے، اس کو پرسو کرنا چاہیے. لیکن کچھ کلیکٹیو ذمہ داریاں تو ہوتی ہیں. جی بالکل. میرا خیال ہے وہ جو خود شناسی ہے اور خود پسندی ہے، اس میں فرق جو ہے بہرحال قائم رہنا چاہیے. حارث بھائی، لاسٹ سیگمنٹ میں آپ سے ایز حارث خلیق جس کے پاس ایک لیگیسی بھی ہے، کام آپ کے والد کی ایک لیگیسی بھی ہے جس کو آپ لے کے چلتے ہیں. اوور آل آپ نے اتنا اس سماج میں کام کیا. صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیونڈ لیٹس اسیوم، ہم یہ امیجن کرتے ہیں کہ یہ مائکس نہیں ہیں، کیمراز نہیں ہیں، ریکارڈنگ نہیں ہو رہی. I just want to ask you, as somebody who has given so much of his life to this country, who's done so much of work, اور میں نے ہمیشہ آپ کو you're always there to guide young people. You're young, mashallah, yourself as well. But میں اتنا young نہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یار صحیح فیصلہ تھا جو میں ابھی تک جو میں کام کرتا آیا اس سماج میں، جو میں نے سماج کو لوٹایا؟ I assume that you have given back more than what you have taken from this society. So how do you look back and reflect when you see the whole struggle in the past 3 decades especially? دیکھیے، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں. مجھے اس ملک نے جتنا کچھ دیا ہے نا، اس کا میں عشر اشیر بھی واپس نہیں کر سکا. اور کوئی میرا دعویٰ نہیں ہے.
اور بہت کمزوریاں خرابیاں سب اپنی جگہ ہیں، لیکن مجھے ایک بات کا علم ہے بہت اچھی طرح. دیکھیے میں نے پاکستان میں تعلیم مفت حاصل کی ہے. اوکے. میں نے ملک سے باہر بھی ویسے تعلیم مفت ہی حاصل کی ہے، ان کو بیوقوف بنا دیا تھا اسکالرشپ دینے والوں کو، لیکن اس ملک میں میری تعلیم کو سبسڈائز کیا ہے اس ملک کے محنت کشوں نے، جن کو آپ پوری تنخواہ نہیں دیتے، جن کو آپ صحت اور طب کی سہولیات نہیں دیتے. وہ جو سرپلس جنریٹ کرتے ہیں اس سے سرکار چلتی ہے اور ہماری فیسیں ادا ہوتی ہیں، ہماری پریولیجز وہ سب وہاں سے آتا ہے. تو چاہے وہ اس ملک کے مزدور ہوں، کسان ہوں، کانکن ہوں، مچھیرے ہوں، نرسز ہوں، لیڈی ہیلتھ ورکرز ہوں، یہ سارے لوگ جو ہیں نا، یہ میرا تو خیال ہے کہ کچھ بھی واپس نہیں کر سکتے انہیں آپ، کیونکہ یہ یعنی ایک فرد کیا واپس کر سکتا ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کوئی ایسا تیر چلایا ہے یہاں. مجھے تو میری تعلیم میں جب جہاں تک پہنچا ہوں وہ سب اس ملک اور اس ملک کے باشندوں کی وجہ سے. میرا سوال یقیناً یہ بڑی زبردست بات ہے کہ آپ ایونچولی کسی آئسولیشن میں تو یقیناً ہم نہ بڑھ، اور یہ جعلی انکسار نہیں ہے، یہ میں بہت سوچ سمجھ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا پورا اگر آپ تجزیہ کریں تو there are people in this country who subsidize other people, and میری جو circumstances of birth ہوتے ہیں نا آپ جہاں پیدا ہوئے، تو میں ظاہر ہے کوئی ملوں اور کارخانوں اور زمینوں کا مالک نہیں پیدا ہوا، لیکن ایک پریولیج تو تھی نا، تعلیم کی پریولیج تھی، کتابوں تک رسائی کی پریولیج تھی. بنیادی بات ہے نا یہ، جس پہ آپ کی اہلیت اور قابلیت یا جو بھی جہاں تک بھی آپ پہنچتے ہیں اس کے ذرائع، ان کو بڑھانے کے ذرائع تو تھے نا. تو یہ سب تو ابھی تک کے سفر سے آپ سہمت ہیں کہ یار سفر صحیح ڈائریکشن میں رہا؟ صحیح اور غلط بھی ظاہر ہے، پوسٹ ماڈرنزم میں بالکل صحیح اور غلط کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ بس جو جی چاہ وہی کیا، صحیح غلط کا تو کچھ نہیں پتا. گریٹ. سو بہت شکریہ حارث بھائی فار دس ونڈرفل کانورسیشن. بہت مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے. امید ہے کہ پھر کبھی ہمیں وقت، پھر ہم ذرا شاعری پہ کریں گے نا بات. جی بالکل. بہت سے موضوعات ہیں. آپ کی شخصیت چونکہ اتنی ڈائیورس ہے تو ہمیں اس وقت کے انٹرسٹ میں تھوڑا سا مختصر بات کرنا پڑی، لیکن بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اس پروگرام کا حصہ بنے. امید ہے کہ جو لوگ سننے والے ہیں وہ اس سے جو ہے فیض یاب ہوں گے، اور اس کے بعد اگر کچھ سوالات، فیڈ بیک، کوئی کامنٹس وغیرہ آئیں گے تو ویل آلسو مے بی کسی اور وقت میں ہم اس کا کوئی دوسرا ایپیسوڈ کریں گے. تھینک یو ویری مچ سر. بہت شکریہ.